ایک شخص جنگل کے اندر باہر نکلنے کا راستہ بھول گیا۔ وہ شخص بھوک اور پیاس کی حالت میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں سے اس کو پانی مل سکے یا پھر کوئی گھر یا جھونپڑی مل سکے تاکہ وہ کچھ کھا پی سکے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کو جنگل میں ایک گھر نظر آیا تو وہ شخص جلدی جلدی سے اس گھر کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت بولی اور کہا کہ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور بہت بھوکا اور پیاسا ہوں، اگر کچھ کھانے یا پینے کی چیز مل جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ چنانچہ اس عورت نے اس مسافر کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی اور اسے کھانا پیش کیا۔ وہ شخص جو ہی کھانا کھانے لگا تو اس عورت کا شوہر آ گیا جو کہ کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس نے جب اس شخص کو دیکھا تو بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ یہ شخص ایک حاجت مند ہے اور میں نے اسے یہاں کھانا کھانے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے یہاں رک کر کھانا کھانے والا؟ تو اس شخص نے اس مسافر کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور اس طرح وہ شخص جنگل میں کسی دوسرے سہارے کی تلاش میں نکل پڑا اور کچھ ہی دیر چلنے کے بعد اس شخص کو ایک اور گھر نظر آیا اور مسافر وہاں اس دروازے پر پہنچ گیا اور زور کی آواز لگائی اور بولا کہ میں ایک مسافر ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھانا کھلا دے۔ یہ بولتے ہی اس دروازے سے ایک عورت نکلی اور اس مسافر کو ذلیل کر کے رکھ دیا اور کہا کہ ہم تمہیں کھانا کیوں دیں؟ یہ سن کر مسافر شرمندہ ہو کر مایوسی سے وہاں سے جانے لگا کہ اس عورت کا وہاں پر شوہر آ گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے تمہیں؟ عورت بولی کہ یہ ایک حاجت مند ہے اور کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر شوہر نے اس مسافر کو واپس بلایا اور کھانا کھلایا اور اس مسافر نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس مسافر نے اس شخص سے کہا کہ مجھے ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے کہ میں پہلے جس گھر میں گیا تھا ایسے ہی کھانا کھانے کے لیے تو وہاں پر مجھے اس طرح سے عورت نے اچھے سے کھانا پیش کیا تھا اور مرد نے باہر نکال دیا تھا، لیکن یہاں پر مجھے عورت نے ذلیل کیا اور مرد نے مجھے کھانا کھلایا۔ تو یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ تم پہلے جس گھر میں داخل ہوئے اور جس عورت نے تمہیں کھانا پیش کیا تھا وہ میری بہن کا گھر تھا اور جس مرد نے تمہیں وہاں سے نکال دیا تھا وہ میری بیوی کا بھائی تھا۔ چنانچہ میری بہن کے شوہر نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو کہ اس کی فطرت میں شامل تھا اور میری بہن نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو کہ اس کی فطرت میں شامل تھا۔ معزز آواز کی دنیا کے دوستو، ہم اپنے گھر سے ہی ادب اور احترام سیکھتے ہیں کہ کسی سے کیسے بات کرنی ہے اور کسی سے کیسے پیش آنا ہے، کسی غریب کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور کسی حاجت مند کے ساتھ کیسے مدد کرنی ہے۔ اگر ہمیں گھر سے ہی ادب و احترام، حسن سلوک اور نیکی کرنا سکھایا جائے تو ممکن ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر وہی کریں گے جو کہ ان کو سکھایا گیا ہو۔ آج کی اس کہانی سن کر آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔